بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں مکمل طور پر محفوظ ہوں گے اور آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو ایک میں نے 2014 میں آئی تھنک جب جاوید ہاشمی صاحب نے استعفیٰ دیا تھا پی ٹی آئی سے، تو میں نے ایک کالم لکھا تھا، باغی کون، جاوید ہاشمی یا عمر چیمہ؟ تو اور آج وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمر چیمہ واقعی اس نظام سے باغی تھا، اور جاوید ہاشمی، وہ آپ اس کالم کو سننے کے بعد اندازہ لگائیے گا، کیونکہ مجھے بھی یہ گمان تھا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون میں اگر کوئی بندہ سیاسی ہے جو لوگوں کے لیے بولتا ہے تو وہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا وہ آپ سب کو یاد ہوگا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو خاص کر، کہ جتنی عزت انہیں کراچی کے جلسہ میں دی گئی، انہوں نے تقریر کی اور پوری عوام ان کے پیچھے تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، آج بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت ہی پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی۔ تو کالم سنیے گا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر، پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہماری معیشت، معاشرت، سیاست، حتیٰ کہ ہماری قومی غیرت سے لے کر ہماری مذہبی اور اخلاقی معاملات بھی کسی نہ کسی بحران کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر پاکستان انگریز سے آزاد کروایا، اور اس کے بعد ہمارے انہی قابل احترام بزرگوں نے ہمیں اور اس ملک کو چند گھرانوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، کبھی آمریت اور کبھی نام نہاد جمہوریت ہمیں اپاہج کرتی چلی گئی، ایک سے بعد ایک دھوکہ۔ اگر کبھی کہیں سے کوئی آواز اٹھنے کا گماں سا ہوا تو درمیان میں مذہب کو لا کھڑا کیا، اور مذہب کے ٹھیکے داروں نے قوم کو ایسے جال میں پھنسایا جس کی مثال کسی معاشرے میں نہیں ملتی۔ نہ ہم دین کے رہے، نہ دنیا کے، اور نہ ایک دوسرے کے۔ کون سا کشمیر ہم نے آزاد کروا لیا؟ امریکہ کی کون سی ریاست ہم سے ڈرتی ہے؟ کیا فلسطین پر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل ہماری فوج کے تیور بھانپنے کی کوشش کرتا ہے؟ یا اسلامی ممالک اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دینے سے پہلے پاکستانی حکومت یا ہمارے مذہبی رہنماؤں سے مشورہ کرتے ہیں؟ اگر ایسا کچھ بھی نہیں تو ہر ترقی یافتہ ملک ہم عوام کو تیسرے درجے سے بھی بدتر شہری کیوں سمجھتا ہے، جبکہ ہمارے حکمران ہمارے نام پر ان سے قرض لیتے ہیں، اور ہمارے بچے پھر بھی زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم کیوں ہیں؟ وہ کون سی جمہوریت ہے جسے بچانے کے لیے یہ میری یا آپ کی قربانی مانگتے ہیں؟ اپنی کرسی کے چھن جانے سے خوفزدہ حکمرانوں سے کون پوچھے کہ تم لوگوں نے مجھ سے میری غیرت کی داستانیں چھین لیں؟ میں کیسے اپنے بچوں کو بتاؤں کہ میرے اجداد نے تمہارے اور میرے لیے کتنی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا تھا، جس میں تمہارا مستقبل ہی تاریک نہیں بلکہ اس ملک کے حکمرانوں کے ہاتھ ہم نے تمہارے خواب بھی بیچ دیے ہیں اور عزتیں بھی۔ اس فرسودہ نظام کو بچانے کے لیے اس فرسودہ نظام کو بچانے کے لیے آج پارلیمنٹ میں دھواں دار تقریریں ہوئیں۔ کسی نے کوئی جرم اپنے سر نہیں لیا، البتہ عوام پر بغاوت کا پرچہ کروانے کا عندیہ سب نے دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باغی کون ہے، جاوید ہاشمی یا عوام؟ ہاشمی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ جناب آپ باغی کیوں ہیں؟ آپ کس نظام سے باغی ہیں؟ صرف فوج سے باغی ہیں؟ جناب آپ کیوں باغی ہیں؟ صرف فوج سے؟ سیال حق کی مکروہ پیداوار کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ عامر کو گالیاں دیں اور ہم آپ کو باغی سمجھیں؟ آپ نے جو آخری بار جیل کاٹی وہ نواز شریف کی بادشاہت بچانے کے لیے تھی، اور آپ کو اس پر تحفظات بھی تھے، جس کے نتیجہ میں آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ حضرت ذرا سوچئے، چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہوتا ہے، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کس نظام کا حصہ رہے ہیں اور کس نظام کو بچانے کے لیے آپ دوبارہ میدان عمل میں ہیں۔ آپ ان لوگوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جو پہلے ہی سے مضبوط ہیں اور میری نسلوں کے قرض دار ہیں، مقروض ہیں۔ آپ کو اس عوام کے پیچھے تو کسی کا ہاتھ دکھائی دے گیا، لیکن آپ کو وہ سچے ہاتھ کبھی دکھائی نہ دیے جنہوں نے کئی بار
آپ کو اٹھایا، بلند کیا، آپ کی خاطر اپنے بہادر سپہ سالار عمر چیمہ کی قربانی دے دی، آپ کو ماڈل ٹاؤن کے شہید بھول گئے اور جمہوریت کے لیے قربانیاں یاد ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم مقروض قوم ہیں، ہم نے بہت سی قوموں کا قرض دینا ہے، لیکن آپ حکمرانوں پر میری قوم اور ملک کا بہت سا ادھار ہے، بہت سا قرض ہے، اور ہم منزل کے بہت قریب ہیں اور قرض واپس لینا بھی جانتے ہیں۔ جیتے رہیے پاکستانیوں، انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔